بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ یہ انتہائی خوفناک خبر ہے، انتہائی دل دہلا دینے والی واقعہ ہے۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے کئی اہم پہلو اجاگر کیے۔ سب سے بڑی جو چیز جس کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس کو ہم لوگ عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں اور ہم کراچی ڈائریز پر اس کے اوپر پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں نظر چراتے ہیں۔ یہ ان کی اتنی سی معمولی لاپرواہی ہوتی ہے اور اس قسم کے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ اگست کی 22 تاریخ تھی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑانوالہ میں کچھ لوگ آئے ایک گھر پہ، اپنے پڑوسی کے گھر گئے اور کہا کہ اپنے لڑکے کو، جو 12 سال کا بچہ ہے، تو اس کو بھیج دیں، ہم لوگ ٹیوب ویل پہ نہانے جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا، خوش ہو جائے گا۔ گرمیاں تھیں، والدین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ لوگ گئے، نہائے، جو بھی ہوا، بہرحال واپس آ گئے۔ بچہ گھر پہ واپس نہیں آیا۔ 2 مہینے تک مسلسل اس بچے کو تلاش کیا جاتا رہا، لیکن اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس نے مختلف تفتیش کر رہی تھی، مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کر رہی تھی۔ ان لوگوں سے بھی، کچھ محلے داروں سے تفتیش کی گئی۔ ان کو کچھ شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے انہی لوگوں سے۔ پولیس نے ان لڑکوں کو بلایا، 4 لوگوں کو باضابطہ، اور ان سے اپنے اسٹائل میں انہوں نے تفتیش کی۔ تو ان میں سے کچھ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس بچے کو لے کے گئے تھے، ہم نے اس کا ریپ کیا اور ہم نے اس کو پھر مار ڈالا۔ پولیس نے ان کو پکڑا اور پھر کہا کہ تم لوگوں نے مار ڈالا تو بچہ کہاں ہے، مطلب اس کی میت کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے۔ وہ اس پوائنٹ پر لے کر گئے اور یہ سب سے ہولناک پوائنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے۔ وہ کھیتوں میں لے کر گئے اسے ایک جگہ پولیس کو، اور جو انہوں نے جگہ دکھائی وہاں پہ اس بچے کی باقیات پڑی تھیں، ہڈیاں پڑی تھیں۔ وہ تصویر میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے، پولیس نے پھر اس بارے میں بہرحال ان 4 کو باضابطہ گرفتار کیا اور اب یہ کیس آگے چل رہا ہے۔ یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں صاف ہو رہی ہیں، لیکن سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ والدین آخر کرتے کیوں ہیں ایسا؟ آپ لوگ جب جنگل میں گزرتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو آپ بھیڑیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ان کو چمٹا کے رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور آپ اب ایک بھیڑیوں کے دیش میں رہتے ہوئے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا بھروسہ؟ یہاں تو یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ آپ کا عزیز دوست بھی بعض اوقات ہو، آپ کو اس سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یہ معاشرہ اس حد تک واہیات ہو چکا ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہم سب پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سزاؤں پر عمل تو کرا نہیں پاتے، اپنے بچوں کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کیسے اجازت دے دی یار کہ کون ہے میرا بچہ وہاں ٹیوب ویل پہ جا کے نہا لے گا؟ بھائی اتنا ہی تھا تو آپ خود جا کے نہلا دیتے بچے کو، انجوائے کرا دیتے اس کو۔ آپ نے کسی اور کے ساتھ کیسے جانے دیا؟ یہ کراچی کے اندر بھی ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھے کہ بچی رات کو 9 ساڑھے 9 بجے چیز لینے کے لیے، یعنی ٹافیاں لینے کے لیے نکلی۔ کس طریقے سے نکل گئی؟ وہ ماہم جو تھی اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ ایک کے بعد ایک واقعہ تسلسل سے ہوتے ہیں اور آپ لوگ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے۔ وہ زینب جو تھی، اس کے والدین عمرے پر گئے ہوئے تھے، بچی کو خالہ کے یہاں چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو حفاظت ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا نا۔ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ یہ کون لوگ ہیں اس طرح کی سوچ رکھنے والے کہ ٹھیک ہے چلو صحیح ہے دیکھا جائے گا؟ لیکن آپ غور کیجئے اس سوسائٹی کے اندر یہ کتنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت آپ کو خود کرنا ہوگی، یہ سب سے ضروری کام ہے۔ لیکن جب آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود نہیں کریں گے، آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے، تو پھر نتائج کے ذمہ دار بھی آپ بھی برابر کے ہیں۔ اس ریاست کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ سزائیں نہیں دیتی۔ ایسے درندوں کی، بھیڑیوں کی جو کو سریعام لٹکانا چاہیے، وہ ایک الگ بالکل معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اس کا جواز کیوں فراہم کر رہے ہیں؟ آپ
آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، یہ میرے بچہ ہے، مطلب ٹھیک ہے یار پڑوسی ہے، اپنا بچہ ان کے ساتھ کھیل کے بڑا ہوا ہے، آپ ایسا سوچ بھی کیسا سکتے ہیں؟ یہ یقین جانیے بھیڑیوں کے جو ایک جنگل ہے اس کے درمیان آپ رہ رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، کوئی ایک شہر ہے جو آپ بتا سکتے ہیں ان واقعہ سے بچا ہوا ہو؟ شہر چھوڑیں، گاؤں کی بات تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے گاؤں میں نسبتاً یہ واقعات شاید کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس کے باوجود اس لیول کے اوپر جا کے یہ معاملات سامنے آ جاتے ہیں، یہ حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے، ایک ایک قدم آپ کو دیکھ کر اٹھانا چاہیے، ایک ایک قدم آپ کو دیکھ کر اٹھانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو گائیڈ بھی کریں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیے بھی، اور دوسرا ان کو ساتھ لے جانے دیتے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے، ان کو چمٹا کے رکھیے۔ یہ ان کی یہ آپ کے پھول ہیں، ان کی حفاظت سے جب آپ آبیاری کریں گے نا تو یہ تناور درخت بن کے آپ ہی کو سایہ دیں گے، ورنہ یقین جانیے یہ پھلدار درخت جو ہے ننھی عمر میں اگر مرجھا گئے نا تو آپ اپنے آپ کو ساری زندگی کوستے رہ جائیں گے۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ کراچی ڈائریز کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ آپ سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔